بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، ویلکم ٹو ماہم کہانی۔ پلیز ناول کو لائک کر دیجئے، اگر آپ نے ابھی تک چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو سبسکرائب کر دیجئے، بیل آئیکن کو بھی کلک کر دیجئے گا۔ اس سے یہ ہوگا کہ ہر نئی آنے والی ویڈیو کا آپ کو نوٹیفیکیشن ملتا رہے گا۔ چلتے ہیں ناول کی طرف۔ جاؤ اور شرافگن کی ہونے کی تیاری اس کے شایان شان کر کے آؤ۔ جدید اور مہنگے ترین بیوٹی پارلر کی جانب اشارہ کرتے ہوئے اس نے کہا تو نہ جانے کیوں اس کا پورا وجود کپ کپا اٹھا، لیکن وہ گہری سانس بھرتی اپنا بیگ سنبھالتی دروازہ کھولنے لگی تو اس نے عقب سے فوراً اس کی کمر کے گرد بازو لپیٹا تو وہ جہاں کی تہاں رہ گئی، جبکہ سانسیں اس کی اس گستاخی پہ رک کے چلنے لگیں۔ تمہارے تیار ہونے کے بعد ڈرائیور تمہیں سیدھا ہال ہی لے آئے گا، اسے اطلاع دیتے ہوئے اس نے ہلکا سا اسے خود میں بھینچتے ہوئے اپنی گرفت سے آزاد کیا تو وہ جلدی سے دروازہ کھول کے باہر نکلتی، گہرے گہرے سانس لیتی اپنی منتشر دھڑکنوں کو اعتدال پہ لانے لگی، جبکہ وہ پراسرار انداز میں مسکراتا ہوا اسے پارلر میں داخل ہوتا دیکھ کے موبائل پہ ایک نمبر ڈائل کرنے لگا۔ زرشالے تمہیں ایک مزے کی بات بتاؤں، سہرش نے پرجوش انداز میں کلاس میں داخل ہوتی زرشالے کا ہاتھ پکڑ کے اسے ایک سائڈ پہ لے جاتے ہوئے کہا تو وہ اس کے انداز پہ حیران ہوتی اس کے ساتھ گھسیٹتی چلی گئی۔ بات بتانے کے لیے مجھے دنیا کے کس کونے میں لے کے جانے کا ارادہ رکھتی ہو؟ اپنا بازو اس کی گرفت سے چھڑواتے ہوئے اس نے اسے چھیڑا تو وہ سر جھٹکتی اس کے نزدیک ہوئی۔ کل پروفیسر احمد نے کہا تھا کہ اسائنمنٹ کے لیے میں گروپس بناؤں گا۔ اس نے خوامخواہ سسپینس پھیلانے کی کوشش کی۔ ہاں تو کیا ہوا؟ وہ ابھی بھی اس کی پرجوش حالت کا سدباب نہ سمجھ سکی تھی۔ بالاج مصطفیٰ کو کس کے گروپ میں ایڈ کر دیا ہے سر نے؟ اس کے سوال پر اس کا دل اپنی لے بدلتا ایک لمحے کو رک کر دھڑکا، لیکن وہ بنا کچھ بولے سوالیہ نگاہوں سے اسے دیکھنے لگی۔ اسی لڑکی کے گروپ میں جسے کچھ دن پہلے اس نے بھرے مجمع میں تھپڑ مارا تھا۔ اس کے بالآخر بات مکمل کرنے پہ اس کے ہونٹ کیسے انداز میں گول ہوئے۔ اب مزے کی بات یہ ہے کہ اس اتفاق پہ وہ لڑکی تو پھولے نہیں سما رہی، لیکن پورے ڈپارٹمنٹ کو بالاج کے رد عمل کا انتظار ہے۔ وہ بول رہی تھی جبکہ اس کے سامنے کھڑی زرشالے کا پورا دھیان اس وقت اس کے عقب میں دکھائی دیتے بالاج کی جانب تھا، جو بہت تیز قدموں کے ساتھ ڈین کے آفس کی جانب بڑھ رہا تھا۔ تم جس رد عمل کا انتظار کر رہی ہو وہ پورے ڈپارٹمنٹ کو ہمیشہ یاد رہے گا، کیونکہ بالاج مصطفیٰ ڈین کے آفس میں جا چکا ہے۔ زرشالے نے اپنے مخصوص انداز میں اسے اطلاع دی اور بنا اس کا رد عمل دیکھے واپس کلاس کی جانب بڑھ گئی۔ اسے کلاس میں آ کے بیٹھے ہوئے کچھ ہی دیر گزری ہوگی جب اسے ڈین کی طرف سے پیغام ملا تو وہ کافی حیران ہوئی۔ مجھے ڈین نے کیوں بلایا؟ اس نے حیرانگی سے ساتھ بیٹھی سہرش اور ہائیکا کی جانب دیکھا، جو خود بھی خاصی متغیر تھیں۔ اب تم جاؤ گی تو پتہ چلے گا نا کیوں بلایا؟ سہرش کندھے اچکاتے ہوئے بولی تو وہ گہرا سانس بھرتے ہوئے اپنی جگہ سے اٹھی۔ وہ کلاس سے باہر نکلی تو حسب معمول بہت ہی نامحسوس انداز میں فرحات اس کے ساتھ ساتھ چلنے لگا۔ فرحات، مجھے ڈین نے آفس میں کیوں بلایا ہے؟ اس نے متفکر لہجے میں استفسار کیا۔ معلوم نہیں میڈم، اس نے حکم کے مطابق جواب دیا تو وہ منہ بناتی اپنے سر پہ اوڑھا بلو اسکارف ٹھیک کرتی آفس میں داخل ہو گئی۔ باوردی ڈرائیور کے ساتھ جب وہ اسلام آباد کے مہنگے ترین بینکویٹ کے سامنے گاڑی رکنے پہ ٹھٹکی تو نظر آتی جگمگاتی روشنیوں کو دیکھ کے نہ جانے کیوں اس کا دل بھر آیا۔ کاش میری زندگی میں اتنے خلا نہ ہوتے تو آج میں اپنی زندگی کے اتنے بڑے دن پہ یوں اکیلی نہ ہوتی، اور نہ ہی اپنا اتنا خاص دن اور آنے والی تمام زندگی یوں شرطوں پہ داؤ پہ لگاتی۔
دل ہی دل میں رنجیدگی سے سوچتے ہوئے اس نے نم پلکیں جھپکاتے ہوئے اپنے سارے آنسو حلق میں اتارنے کی سعی کی۔ وہ جتنا بد نصیب انسان بھی ہوگا کہ جو یوں اس روپ میں اس قدر اکیلی ہوگی۔ اس کا دل دکھ اور کرب سے بھر آیا تھا کہ اسی لمحے اسے اس شخص کی بے رخی پہ رونا آ رہا تھا جس نے منتشا یا مسز جوزف کو بھی اس کے ساتھ آنے نہیں دیا اور یوں اکیلے ڈرائیور کے ساتھ آنے کا حکم صادر کر دیا تھا۔ وہ بڑی سی چادر میں اپنے جگمگاتے وجود کو اس کی ہدایت کے مطابق چھپائے اپنے آنسو پیتی ہوئی آنے والی ساعتوں کے متعلق سوچ رہی تھی، جب اچانک اس کی ذہنی رو بھٹکی۔ کیا سر کے والدین نہیں ہیں؟ اگر ہیں تو کیا شادی میں شریک ہوں گے؟ اپنی جانب سے اس کی سوچوں کا رخ اس کی ذات کے متعلق ہو چکا اور اس کی سوچیں بے لگام ہوتی اونچی پروان اڑ رہی تھیں جب اچانک کھٹکے کی آواز پر اس کی سوچوں کو بریک لگا۔ بے ساختہ سر اٹھا کے اس نے نووارد کو دیکھنے کی کوشش کی، لیکن چہرے پہ پڑے بڑے سے گھونگھٹ کو دیکھ کے بہت بدمزہ ہوتی واپس گردن جھکا گئی۔ تبھی اسے دو ہاتھ اپنے کندھوں پہ محسوس ہوئے تو وہ بدکتی ہوئی فاصلے پہ ہوئی۔ سر یہ ہاتھ نہیں لگانے دے رہیں۔ اس کے کانوں میں سپاٹ سی نسوانی آواز گونجی تو لفظ سر پہ اس کے تمام حواس الرٹ ہوئے۔ ریلیکس زالے، دو لفظی حکمیہ لہجہ گونجا تو وہ ٹھنڈی پڑ گئی۔ تب ان سر کی چمچیوں نے اس کے گرد لپٹی چادر ہٹائی، مگر جیسے ہی اس کی جیولری ٹھیک کرنے کو ہاتھ اس کے چہرے کی جانب بڑھائے تو نگاہ اس کے خوبصورت چہرے پہ پڑتے ہی وہ دونوں لڑکیاں مسمرائز ہو گئیں۔ یو آر لکنگ سو بیوٹیفل، ان میں سے ایک نے سرگوشیانہ انداز میں کہا، لیکن پھر جلدی سے اس کی جیولری وغیرہ ایک بار پھر سے ٹھیک کرتے ہوئے باہر نکل گئیں تو وہ پیچتاب کھا کے رہ گئی، جبکہ اس صدمے میں وہ سر پہ ٹکے اسی سیاہ چادر کے گھونگھٹ کو دوبارہ چہرے پہ گرانا بھول گئی جو وہ اسے دوبارہ اڑا چکی تھیں۔ مجھے کس صدی میں اس شاہی سواری سے اترنے کا حکم ملے گا؟ دل ہی دل میں بڑبڑاتے ہوئے اس نے ہاتھ میں تھامے ٹیشو کی مدد سے دونوں ہاتھ رگڑنے چاہے تو اسی لمحے ایک مضبوط ہتھیلی اس کی نگاہوں کے سامنے آئی تو اس نے بے یقینی سے اس ہتھیلی کو دیکھا اور پھر اسی بے یقینی کی حالت میں اس نے گردن ہلکی سی اٹھا کے ہتھیلی والے کو دیکھنا چاہا تو نگاہ ہلکا سا دروازے کی جانب جھکے خوبرو و ہینڈسم شرافگن عالم سے ٹکرائی۔ سیاہ پینٹ کے ساتھ وائٹ شرٹ کے ساتھ بلیک ویسٹ کوٹ پہنے، وہ بلیک ڈائمنڈ کے کف لنکس لگائے بلیک چمکتے شوز پہنے، وہ بالوں کو جیل کی مدد سے سیٹ کیے بہت سحر انگیز اور یونانی دیوتاؤں کے حسن سے مالا مال اپنے فسوں میں باندھ رہا تھا۔ دونوں کی نگاہیں ایک دوسرے کی نگاہوں میں الجھتی ہر شے سے بے نیاز ہو چکی تھیں، جبکہ دوسری جانب لڑکیوں سے ہمیشہ نظر بچا کے رکھنے والا شرافگن عالم اس لمحے ظالمیر کی ایک نظر سے تسخیر ہو چکا تھا۔ سرمئی رنگ کا لہنگا جسے دیکھ کے ظالمیر نے ناپسندیدگی کا اظہار کیا تھا، وہ اس لمحے اس کے کومل وجود پہ سج کے گویا اپنی قیمت پہ نازا ہو رہا تھا۔ خوبصورت لہنگے کے ساتھ میچنگ جیولری اور میک اپ سے اپنے چہرے کو سنوارے وہ اس لمحے توبہ شکن حالت میں اس کے سامنے موجود اس کے دل میں جذبات کا الاؤ بھڑکا گئی۔ سر، سب اندر ویٹ کر رہے ہیں۔ نگاہوں کا یہ تصادم شاید یوں ہی برقرار رہتا اور ایک دوسرے سے نفرت کرنے والے دونوں نفوس اپنی نفرت کو بھلاتے ہوئے محبت کے جزیرے فتح کرنے نکل پڑتے۔ اچانک اس کے پرسنل ملازم کی ہچکچاتی آواز پر جیسے ماحول پہ چھایا ہوا فضو ایک چھناکے سے ٹوٹ گیا۔ ملازم کی آواز پہ ہوش میں آتی زالے نے اس کی نگاہوں کا رنگ دوبارہ سے انہی سرد تاثرات میں ڈھلتے دیکھا تو بجھے ہوئے انداز میں اس کے ہاتھ پہ اپنی حنائی مگر نازک ہتھیلی رکھی، جسے اس نے فوراً ہلکا سا دباتے ہوئے اپنے گرفت میں لیا تو وہ اس کے بولتے ہوئے لمس پہ خود میں سمٹی۔
وہ اس کا ہاتھ پکڑے اسے بہت احتیاط سے گاڑی سے اترنے میں مدد کرنے لگا، لیکن اس سب سے پہلے اس نے اس کے چہرے پہ سیاہ چادر کا پلو دوبارہ سے گرا دیا۔ پھر اسے ساتھ لیے جب وہ مین گیٹ پہ جانے کی بجائے ایک سائڈ پہ ہوا تو وہ الجھی۔ اس کی یہ الجھن تب رفع ہوئی جب وہاں اس نے ہاسٹل کی فیلوز کے ساتھ منتشا اور مسز جوزف کو دیکھا۔ ان سب کو دیکھ کے ایک گہرا سکون اس کے دل میں سرایت کر گیا۔ اس لمحے اسے محسوس ہوا کہ اس کا میکہ آباد ہو گیا ہو جیسے۔ ان سب کے نزدیک آتے ہی افغن نے اس کا نازک ہاتھ دھیرے سے چھوڑا تو مسز جوزف اور منتشا نے لپک کے اسے تھاما اور اندر برائڈل روم کی جانب بڑھ گئیں۔ یہ سب کیا ہے؟ اس نے اس مسٹری ڈرامے اور اپنی ہائی ہیل سے اکتاتے ہوئے استفسار کیا تو منتشا نے اسے صوفے پہ بٹھاتے ہوئے چادر اس کے چہرے سے سرکائی۔ تمہارے ہونے والے شوہر کا آرڈر ہے، نکاح کے بعد ہی تمہیں اندر ہال میں لے جایا جائے۔ ابھی نکاح کے لیے بینکویٹ کا لان ریڈی کیا گیا ہے۔ منتشا کی وضاحت پہ وہ حیران ہوئی کہ وہ اس ساری تفصیل سے ناواقف تھی۔ عجیب شخص ہے یہ، میرے ساتھ نکاح کے لیے اتنا خرچہ اور اتنا خرچہ کیوں کر رہا تھا؟ اس کا دل ایک دم سے بیزار ہوا۔ اسی لمحے اسے ایک درد کی لہر اپنے سر میں اٹھتی ہوئی محسوس ہوئی تو اس کا رنگ زرد پڑا۔ اس نے فوراً منتشا کا ہاتھ تھاما۔ کیا ہوا ضالے، کانپ کیوں رہی ہو؟ اس کے ہاتھ کی کپ کپاہٹ محسوس کر کے منتشا فوراً پریشان ہوئی، جبکہ ہاسٹل کی چیدہ چیدہ لڑکیاں صوفوں پر بیٹھی باتوں میں مگن تھیں۔ مشی، میرے سر میں بہت شدید درد ہو رہی ہے، اور اگر یہ درد وہ تکلیف اور بے بسی کی شدت کے باعث اپنی بات وہی روکتی لب بھیج گئی تو اس کی ادھوری بات کا مطلب سمجھتے ہوئے منتشا دکھ سے اسے دیکھنے لگی۔ تم پریشان نہیں ہو، میں پانی لاتی ہوں تمہارے لیے۔ وہ اس کا ہاتھ تھپ تھپاتی اس کے خوبصورت چہرے کو دیکھتی اپنی جگہ سے اٹھنے لگی ہی تھی کہ باہر سے زالے کو لانے کا حکم آ گیا تو زالے اسے روکتی اپنی جگہ سے اٹھ کھڑی ہوئی۔ شام کے گہرے ہوتے رنگوں کے ساتھ لان کی سجاوٹ دیکھ کے وہاں موجود لوگ ایک پل کو مسمرائز سے ہو رہے تھے۔ سیاہ و سفید پھولوں میں سجا اسٹیج اور اس پہ جگمگاتی روشنیاں اس پل انوکھا سا تھیم پیش کر رہی تھیں، اور انہی جگمگاتی روشنیوں کے سائے تلے جب اسے شراف گن کے پہلو میں بٹھایا گیا تو آنے والی ساعتوں کو سوچ کے اس کے ہاتھ پاؤں ٹھنڈے پڑنے لگے۔ لیکن اس کے تمام خوف و خطرات کے باوجود جب مولوی صاحب نے نکاح پڑھانا شروع کیا تو اس کے آنسو نہ جانے کیوں ابلنے لگے، مگر وہ شدت ضبط کے کڑے پہرے بٹھاتی اپنے آنسوؤں پہ باندھتی خود کو اس شخص کے حوالے کر گئی جس کے متعلق ماسوائے وہ اس کے نام کے کچھ نہیں جانتی تھی۔ وہ نہیں جانتی تھی کہ یہاں اس شخص کے والدین ہیں یا نہیں، مگر جو بھی تھا اس کے پاس اس شخص کے متعلق بتانے کو کچھ نہیں تھا۔ دونوں جانب سے رضامندی ملتے ہی جب دعا کے لیے ہاتھ اٹھائے گئے تو ایک دم سے زالے کے دل و دماغ کو جھٹکا سا لگا۔ اس نے یوں ہی چادر کے اندر سے ہی گردن گھما کے اپنے پہلو کی جانب دیکھنے کی کوشش کی۔ مجھے لگتا ہے مولوی صاحب نے غلطی سے اتنا حق مہر بول دیا ہوگا، سر نے 10,000 کہا ہوگا، یہ 10 کروڑ بول رہے ہیں۔ وہ دل ہی دل میں جوڑ توڑ کرتی ایک نتیجے پہ پہنچتی اپنی ہمت مجتمع کرنے لگی۔ سر، اس نے سرگوشی نما انداز میں اسے پکارا تو وہ جو دونوں ہاتھ اٹھائے دعا میں شامل تھا اس کی غیر متوقع پکار پہ چونکا۔ ہوں، اس نے ہنکارا بھرتے ہوئے اسے مزید بولنے کا اشارہ کیا تو وہ نامحسوس انداز میں تھوڑا سا اس کی جانب کھسکی تو افغن نے اچنبھے سے اس کی حرکت کو دیکھا۔ آپ نے حق مہر غلط لکھوا دیا ہے، اسے ٹھیک کروا دیں، کیونکہ جب ہم علیحدہ ہوں گے تو آپ کو یہ سب پیسے مجھے دینا پڑیں گے۔ اس نے مدھم لہجے میں بولتے ہوئے اسے اس کی غلطی کا احساس لایا، لیکن اس کی دوسری بات پہ افغن کی آنکھوں میں ناقابل فہم سے تاثرات چھا گئے، جنہیں چھپانے کے لیے اس نے فوراً ہاتھ چہرے پہ پھیرے۔
وہ جو اتنی بڑی خبر کے بعد اس کے جواب کے منتظر تھی، اچانک ہی ایک مضبوط ہاتھ سر پہ آن ٹکنے کی وجہ سے وہ بری طرح سے چونکی۔ کبھی سوچا نہیں تھا کہ اپنی اکلوتی بہو سے عین نکاح کے وقت ملاقات ہوگی۔ اس کے سر پہ شفقت سے ہاتھ پھیرتے ہوئے انہوں نے شگفتگی سے کہا تو وہ ٹھٹکی۔ سر کے فادر لیکن وہ چاہ کے بھی انہیں دیکھ نہ سکی، جبکہ وہ اس کی گود میں ایک مخملی کیس رکھتے افغان سے ملنے لگے۔ کچھ دنوں تک آپ کی ماما کو آپ سے ملوانے کے لیے لے کے آؤں گا۔ کچھ دیر بعد وہ دوبارہ اس سے مخاطب ہوئے تو وہ چادر کے اندر سے ہی سر ہلا کے رہ گئی۔ نکاح کی کارروائی مکمل ہوتے ہی نکاح میں شامل حضرات ہال کے اندر چلے گئے، جبکہ وہ وہیں منتشا کے ہمراہ جھولے پہ بیٹھی ہوئی تھی۔ مشی، میرا دل گھبرا رہا ہے، ہاسٹل واپس چلیں؟ وہ جو بہت ڈھیر سارا رونا چاہتی تھی، اسی لمحے بے بسی سے بولی کہ وہ کسی کے سامنے بھی رو کے خود کو کمزور ثابت نہیں کرنا چاہتی تھی، لیکن اس وقت نکاح جیسے بندھن کے بننے کے بعد اسے بہت شدت سے رونا آ رہا تھا۔ لیکن قسمت شاید اس کا مزید امتحان لینا چاہتی تھی، جو ہاسٹل واپس جانے کے بجائے انہیں اندر ہال میں جانے کا حکم ملا۔ وہ منتشا کے ساتھ ہی اندر جانا چاہتی تھی، لیکن ملازم کے اشارہ کرنے پہ وہ وہیں رک کے اس کے اگلے حکم کا انتظار کرنے لگی۔ جب وہ سامنے سے مضبوط قدم اٹھاتا ہوا اس کی جانب آتا دکھائی دیا۔ مسٹر شال عالم، آپ جانتی ہوں گی کہ پچھلے دنوں بالاج اور آپ کی کلاس فیلو میں بہت آکورڈ سی سچویشن پیش آئی تھی۔ وہ جیسے ہی آفس میں آ کے بیٹھی تو ڈین صاحب نے تمید باندھتے ہوئے بات کا آغاز کیا تو وہ ان کی بات پہ گڑبڑائی۔ نہیں سر، مجھے اس بارے میں کچھ خبر نہیں۔ اس نے فوری دامن بچایا تو اس کے اس جھوٹ پہ اس کے مقابل بیٹھے بالاج نے آنکھیں سکیڑتے ہوئے اس کے جھوٹ کو ملاحظہ کیا۔ اٹس اوکے مس عالم، لیکن ابھی پروفیسر احمد نے بالاج اور رانیہ کو ایک ہی گروپ میں اناؤنس کر دیا ہے، اور ایسا ہونے کی صورت میں بہت زیادہ ڈسٹربنس بنے گی اور کالج کا ماحول بے حد خراب ہوگا۔ اسی لیے آپ سے گزارش ہے کہ جب پروفیسر احمد بالاج کو آپ کے گروپ میں اناؤنس کریں تو آپ ہر طرح کے رد عمل کے لیے ذہنی طور پہ تیار ہوں۔ سر نے بلا تمہید بات تفصیلاً بیان کی تو اس کو ان کی بات سن کے جھٹکا لگا۔ لیکن یہ ہمارے گروپ میں کیوں شامل ہوں گے؟ اس کی بے ساختگی قابل دید تھی۔ تبھی بالاج نے دوبارہ نظریں اٹھا کے اس کی جانب دیکھا، جو اس لمحے بہت حیران دکھ رہی تھی، کیونکہ ایسا آپ کی لالا نے کہا ہے۔ ڈین صاحب کی بات سن کے اسے 440 واٹ کا کرنٹ لگا۔ شیر لالا نے؟ اس نے نیموا ہونٹوں سے سرگوشی نما انداز میں استفسار کیا تو سر کے اسبات میں سر ہلانے پہ اس کے پورے وجود کو ایک جھٹکا لگا۔ لالا بالاج مصطفیٰ کو جانتے ہیں؟ یہ سوال اس کے ذہن میں کلبلانے لگا، لیکن وہ یہ سوال یہاں موجود تینوں نفوس سے نہیں پوچھ سکتی تھی۔ تبھی وہ چپ کر گئی۔ پھر کیا کہتی ہیں آپ مس عالم؟ اس کی خاموشی پر ڈین صاحب نے دوبارہ پوچھا تو وہ جیسے کسی گہرے خواب سے چونکی ہو